نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب کی اس گمراہی کا تذکرہ کیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا کی شراکت کا ایک نظریہ اور فکر اپنا رکھا ہے کہ وہ خدا کے شریک ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدائی میں انہیں کچھ اختیار حاصل ہے، وہ سراسر باطل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور ان کی ولادت بھی اسی طرح کا واقعہ سمجھنا چاہیے جیسے آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، پھر ان میں روح ڈالی اور ایک اپنے قانون اور طریقے کے مطابق ان کا جسم اور وجود اور روح اپنے اس وجود کے ساتھ عمل میں آئی اور کام کرنے لگی۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے اہل کتاب کو مخاطب بنا کر ان مشترکات پر جمع ہونے کی دعوت دی ہے کہ جو تمہارے ہاں بھی مسلمہ ہیں ہمارے ہاں بھی مسلمہ ہیں، ہم ان پر جمع ہو جائیں اور ان مشترکات کو لے کر ہم دنیا کے اندر اس دین کے پیغام کو آگے پھیلائیں، پہنچائیں، اس کا نظام بنائیں، آپس میں جھگڑنے اور الجھنے کی بجائے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم کہ اہل کتاب ایک ایسے مشترک بات پر جمع ہو جاتے ہیں جو تمہارے ہاں بھی مسلمہ ہیں ہمارے ہاں بھی مسلمہ ہیں۔ وہ دو چیزیں قرآن نے بیان کی، ایک اللہ کی توحید اور وحدانیت اور دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اتباع اور پیروی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے بعد میں آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام انہی کی ملت پر ہیں اور انہی کی ملت کی دعوت دیتے ہیں۔ دین حنیفیت جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے، وہی دین انسانیت کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، تو اس پر سب جمع ہو جائیں۔ تم بھی ابراہیم کو اپنا جد امجد اور اپنا پیشوا اور رہنما مانتے ہو، اور مسلمان تو انہی کی ملت کی پیروی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس پر بھی غور و فکر کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اندر خرابیاں بہت زیادہ پیدا ہوئی ہیں۔ جب کوئی مذہبی جماعت اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، خواہشات جنم لیتی ہیں، وہ طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ سب میری گمراہیاں بھی میری کامیابی کا ذریعہ ہے، اپنی غلطی کو بھی وہ بجائے درست کرنے کے اس غلطی کو صحیح سمجھ رہی ہوتی ہے اور اس پر ڈٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو وہ جماعت کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتی جب تک انسان اپنی غلطی کو نہیں سمجھے گا، تو اس سے توبہ استغفار یا معافی تلافی کیسے ہوگی؟ قرآن مجید نے یہاں سے اہل کتاب کی ان گمراہیوں کا تذکرہ کیا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ سب سے پہلی گمراہی تو یہ تھی ان میں، اور یہ بات تمام اہل کتاب کی نہیں ہے۔
اہل کتاب میں سے ایک جماعت اور گروہ کا قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں جس قدر بھی دنیا میں لوگ ہیں ان سب کے اندر خرابی نہیں ہوتی، چاہے اہل کتاب ہیں تو سارے کے سارے اہل کتاب خراب نہیں ہوتے، ان میں سے کوئی مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جو مخلص ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ان جھوٹے مفاد پرست غلط عمل کرنے والوں کے ضمن میں ان سچے لوگوں کا بھی انکار کر دیا جائے۔ یا اسی طرح آج ہم مسلمانوں میں یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مسلمان ہی آج وہ گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں، دین کو چھوڑ چکے ہیں، دین اسلام پر عمل نہیں ہے، نہیں، ان میں سچے بھی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایک جماعت حق پر بھی رہتی ہے جو حق کی دعوت دیتی ہے، لیکن تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہمیشہ اس کا انداز اور تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ سچے لوگوں کی تعریف کرو، جو جھوٹے لوگ ہیں جن کے اندر اصل خرابی موجود ہے ان کی نشاندہی کرو۔ تو یہاں بھی قرآن مجید نے تمام اہل کتاب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو ان خرابیوں میں مبتلا ہے۔ سب سے پہلی خرابی تو یہ ذکر کی ہے کہ وہ بجائے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ بنے، وہ الٹا لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنتے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اس سے بڑی خرابی کیا ہوگی کہ آپ ہیں تو ہدایت کے دعوے دار اور علم بردار، لیکن آپ بجائے ہدایت کا سبب بننے کے، لوگوں کو ہدایت دینے کے، الٹا گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا شعور بھی نہیں ہوتا ان کو، اتنا ادراک بھی نہیں ہوتا کہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ کام ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں اس کی آگے ایک مثال بھی دی ہے، اس مثال سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی، آگے آ رہی ہے کہ مثلا اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ تم ایسا کرو، یہ مسلمان جو تعلیم پیش کر رہے ہیں نا، جو کتاب قرآن مقدس پیش کر رہے ہیں، بات تو ٹھیک ہے، یہ اللہ کا سچا کلام ہے، تم اس طرح کرو کہ اپنی کتاب سے تم نے ہٹنا نہیں ہے، تم نے یہ یقین رکھنا ہے کہ نجات تمہاری اسی پر ہے جو تم نے نظریات، جو افکار اپنی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے علماء مشائخ کو سامنے رکھتے ہوئے بنا رکھے ہیں، انہی پر تم نے کاربند رہنا ہے۔ تم نے بظاہر دکھلانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل جانا ہے، ان کی کتاب پر ایمان لے آنا ہے۔ ایسا کرو، دن کے شروع میں مسلمان ہو جاؤ اور دن کے آخری حصے میں انکار کر دو۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ تو وہاں عرب کے اندر یہ چیز مشہور تھی کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، خود مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے لوگ وہ ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ الہی کتابوں کے ماننے والے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، ان کے ہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے، یہ مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، ان کی عزت اور قدر موجود تھی۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کریں، دن کے شروع میں مسلمان ہو جاؤ اور دن کے آخری حصے میں انکار کر دو۔ شاید اس طریقے سے بہت سارے وہ لوگ جو تم سے پہلے متاثر تھے، اب وہ اسلام سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو تمہاری اس حرکت سے وہ اس اسلام کو چھوڑ کر واپس تو اپنے دین پر لوٹیں۔ وہ کہیں گے کہ یار یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ شروع میں مسلمان ہوئے ہیں، انہیں نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، حضور کی صحبت میں بیٹھے، تو یہ اب انکار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین اسلام کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اگر اچھائی ہوتی تو یہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں کم از کم یہ تو اس طرح کی گمراہی میں مبتلا، یا اس کو نہ چھوڑتے، اس کا انکار نہ کرتے، تو تم نے یہ طریقہ اختیار کرنا۔ تو یہ یعنی دوسروں کو گمراہ کرنے، دین اسلام سے ہٹانے کے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرنا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں اس کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے فرمایا وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے، خواہش رکھتی ہے کہ لو یضلونکم، کاش کہ وہ تمہیں کیا کر دیں، گمراہ کر دیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دیں، جس دین پر تم کاربند ہو، جس کو تم نے قبول کیا ہے، اسے تمہیں پھسلانا چاہتے ہیں۔ وما یضلون الا انفسهم، وہ تمہیں گمراہی میں کیا ڈالیں گے، وہ تو اپنے آپ کو خود گمراہی میں ڈالیں گے۔ یہ عمل کر کے دین اسلام سے لوگوں کو بدظن کر کے، یا ان کے سامنے جھوٹی موٹی باتیں بنا کر، پراپوگنڈا کر کے لوگوں کے لیے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ تو در حقیقت اپنے اندر گمراہی پیدا کرنا ہے، خود گمراہی کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن عجیب حال ہے کہ وما یشعرون، اپنی اس گمراہی کو انسان سمجھتا بھی نہیں ہے۔
یہ اہل کتاب جس گمراہی میں مبتلا ہیں اس کو اپنا فن سمجھ رہے ہیں، اس کو اپنی مہارت سمجھ رہے ہیں، لیاقت سمجھ رہے ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے خرابی پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس خرابی کے اثرات و نتائج ہمیں کیا بھگتنے پڑیں گے جی۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں کہا ہے کہ انہیں سمجھ اور شعور نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے۔ مزید فرمایا ان کی اور گمراہی کو ذکر کرتے ہوئے اور مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، اور ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کا حکم، اس کا انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف اس بنیاد پر کہ تم نسل پرستی میں مبتلا ہو۔ اہل کتاب کا زوم یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ خیر دنیا میں آنا ہے وہ ہماری نسل میں بند کر دیا گیا ہے، نسل بنی اسرائیل کے اندر ہی خیر آ سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں آ سکتی، اور وہی خیر ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ کوئی اور چاہے کتنی کوئی اچھی بات پیش کرے وہ اس کو مت قبول کرو، اس کا انکار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں انسانیت کے کامیابی کے اصول، ضابطے اور تعلیمات پیش کی ہیں، انسانی فطرت کے مطابق تعلیمات پیش کی ہیں، لیکن اس کا انکار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں، جو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، وہ تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، تو وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ یہ دیکھتے ہو کہ کس پر اتری ہیں، کس پر نہیں اتری ہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے منتخب کرے۔ تم سمجھتے جانتے ہوئے تمہارے سامنے ہے یہ حقیقت کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، لیکن پھر بھی تم انکار کر رہے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، اور تمہارے سامنے ہے یہ بات کہ یہ واقعی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے قوانین ہیں۔ ان اللہ کی آیات میں سے ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خود تورات میں بیان موجود ہے، ان کی کتابوں میں، انجیل میں موجود ہے، ان کے بزرگوں سے، انبیاء سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، وہ وہی بات کہیں گے جو پہلے انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں، انہی کی اتباع اور پیروی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ وہ مسیح موسیٰ ہوں گے، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جب آئے، پہچان بھی لیا، جان بھی لیا، لیکن پھر بھی انکار۔ ایک بات بندہ سمجھتا ہو، ایک تو یہ نا کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، ایک یہ کہ بندہ جانتا ہے لیکن اس کے باوجود محض ہٹ دھرمی، ضد بازی، اپنے باطن کی خرابی کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کر رہا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعتوں میں ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ محض حسد کی وجہ سے، محض اندرونی بغض اور کینے کی وجہ سے سچائی اور حقیقت کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس لیے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری نصیحت ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کا کلمہ، دانائی کی بات مومن کا گم شدہ سامان ہے، جہاں سے بھی ملتا ہے وہ اس کو لے لیتا ہے جی۔ سچائی کسی کے پاس بھی ہے، کوئی بھی سچائی بیان کرتا ہے، وہ چاہے جس گروہ سے میرا تعلق ہے وہ بیان کرے یا کوئی دوسرا گروہ اور جماعت بیان کرے، سچائی سچائی ہے، تم نے سچائی کو قبول کرنا ہے۔ وہ کسی اور کے منہ سے نکل رہی ہے یا تمہارے کسی اپنے آدمی کے منہ سے نکل رہی ہے، اگر کسی اور کے منہ سے سچائی نکل رہی ہے تو تم اس وجہ سے انکار کر دو کہ میں اس بندے کو نہیں مانتا، میں اس کی عزت نہیں کرتا، یا یہ میرا مخالف ہے۔ مسلمان کو بھی سچائی پسند ہونا چاہیے، سچائی اور حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ یہی گمراہی اہل کتاب کی تھی جس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا، لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، تم اللہ کی آیات کا کیوں کفر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم یہ بات مانتے بھی ہو، شہادت بھی دیتے ہو کہ یہ واقعی اللہ کی آیت ہے، تم جانتے ہوئے پھر انکار کرتے ہو۔ مزید ان کے ایک اور گمراہی کا تذکرہ کیا، فرمایا یا اہل الکتاب لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ دو گمراہیاں ذکر کی، ایک تو یہ ہے کہ سچائی کو آپ سچائی کے اندر کچھ گڑ مڑ ایسی کر دیں، وہ سچائی نہ رہے، باطل بنا دو،
ہیں، یا سچائی کو باطل میں ایسا لپیٹ دو کہ حقیقت حقیقت نہ رہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان بات سچی بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ ملاوٹ ایسی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سچائی پوری سچائی نہیں رہتی۔ آپ اس کو ایک اور انداز سے سمجھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا، مکس کر دینا۔ بظاہر بات سچی ہوتی ہے لیکن پیچھے کیا ہوتے ہیں؟ مقاصد شیطان کے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں تو اس میں ایک گروہ درمیان میں خوارج کا پیدا ہو گیا تھا، جو کہتا تھا ان الحکم الا للہ لیس علی ولا معاویہ، حکم اور فیصلہ صرف اللہ کا مانیں گے، نہ علی کی بات مانیں گے نہ معاویہ کی بات مانیں گے، ہم تو صرف اللہ کی بات مانیں گے۔ ان الحکم الا للہ، اب بظاہر جملہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کی بات مانیں گے، لیکن کیا علی اور معاویہ جو ہیں یہ کوئی اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہے ہیں؟ اب ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوارج کے اس جملے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ تو صحیح اور درست ہے لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ شیطان کے ہیں، وہ باطل ہیں۔ مقاصد در حقیقت کیا ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دو، ان دونوں کو راہ راست سے ہٹا دو، ان کے دشمن بن جاؤ۔ چنانچہ خوارج نے پلاننگ کی اس لیے کہ اس وقت جو ان کی ذہن اور نظریے کے مطابق گمراہی کے سرغنہ یہی دو فرد ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو قتل کر دو۔ دونوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت علی کو تو پھر شہید کر دیا، حضرت معاویہ کو شہید نہ کر سکے۔ تو یہ ایک بات تو ٹھیک ہے لیکن پیچھے مقاصد شیطان کے شامل کر لیے۔ تو بسو اوقات انسان کی بات ٹھیک ہوتی ہے، اب آپ دیکھیں یہ بھی حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا ہے، جس کا جو درجہ ہے آپ اس کو وہ درجہ نہ دیں۔ جو فرض کا درجہ ہے اس فرض کو آپ فرضیت کا مقام مرتبہ دینے کی بجائے اس کو تو معمولی نہیں، اور جو چیز سنت اور نفل کے درجے کی ہے اس کی آپ اتنی اہمیت بیان کریں، اس پہ اتنا زور دیں کہ اس کو فرض کے درجے میں پہنچا دیں۔ تو یہ بھی حق کو باطل، اب بظاہر تو نفل اچھی چیز ہے، تبھی نفل یا اس کا حکم دیا گیا ہے یا وہ نیکی ہے، لیکن اس کا درجہ نفل درجے کا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک انسان ذکر و اذکار پر تو بڑا زور دے، جی ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، تسبیحات ہو رہی ہیں، لیکن فرض یہ ہے کہ اللہ کا قرآن سمجھیں، اللہ کا قرآن جو اللہ نے پیغام بھیجا ہے اس کو سنیں، اس کو سمجھیں۔ اللہ کا قرآن چھوڑ کے وہ اپنے نفلی ذکروں میں لگا ہوا ہے، نفلی اذکار، اور جو ایک فرض درجے کی چیز ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ تمہاری قرآن کی طرف ہونی چاہیے، پوری خاموشی، دھیان اور توجہ کے ساتھ اس کو سنو، اس کو سمجھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وہ سننے کی بجائے آپ اپنے ذکر میں لگے ہوئے۔ اب ذکر برا نہیں ہے، اچھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے بندہ، لیکن اس نے جو نفل درجے کی چیز تھی اس کو زیادہ اہمیت دے دی، اور جو فرض کے درجے کی چیز تھی اس کو پیچھے ڈال دیا۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے، وگرنہ ہماری زندگی میں بھی اس طرح کی بے شمار آپ مثالیں دیکھیں گے کہ لوگوں کے ہاں فرضیت کا وہ درجہ نہیں رہتا، فرض کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے کہ اس وقت فرض کیا ہے۔ جو نفل درجے کی چیز ہوتی ہے اس پر اتنا زور ہوتا ہے کہ وہ فرض کے درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ یہ بھی حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنا ہے، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا ہے۔ اس طرح کی بے شمار صورتیں اہل کتاب کے ہاں بھی تھی، جو پہلی بگڑی ہوئی مذہبی جماعت بھی، کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے ایسے پیش کرتے تھے کہ عام آدمی بیچارہ وہ سمجھ نہیں پڑتا تھا سکتا تھا۔ جس نے دین کو سمجھنا ہوتا کہ اس میں سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حقیقت کو اس طرح انہوں نے گڑبڑ کیا ہوا تھا۔ اور آج مثال کے طور پر ہر ایک جماعت وہ اپنے طریقے سے اپنے نظریات کو بڑے مدلل انداز سے پیش کرتی ہے۔ ایک کوئی آدمی نیا مسلمان ہو، وہ ہر ایک کی بات سنے تو وہ حق تک پہنچ جائے گا؟ وہ تو نہیں پہنچ پائے گا۔ وہ ایک جماعت کی بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، دوسرے کی سنتا ہے وہ کہتا ہے یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، اور بعض اوقات ان کی باتیں آپس میں انتہائی متضاد ہوتی ہیں، آپس میں کافی تضاد ہوتا ہے۔ تو ایک حقیقت پسند وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا، وہ کہے گا یار یہ ان کے آپس میں کے جھگڑے اتنے ہیں،
تو یہ کیا انسانیت کو متفق کریں گے، متحد کریں گے، ان کو سچائی تک لے کر جائیں گے؟ تو قرآن مجید نے یہ اہل کتاب کی خرابی ذکر کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تتبعن اليہود والنصارى حذو النعل بالنعل، کہ تم بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے نا، ایسے ہی تمہارا حال بھی ہوگا، قدم بقدم ان کے تم چلو گے، جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی وہی کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دوسری خرابی ہے کہ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو ہی بیان نہ کریں صرف اپنے مفادات کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ تمہاری عزت پر چوٹ پڑ رہی ہے کہیں، تو اس وجہ سے تم حق کو ہی چھپا لو۔ جہاں سچائی بیان کرنی ہے، حقیقت بیان کرنی ہے، چاہے وہ تمہارے مفادات کے خلاف ہو، چاہے تم اس میں تمہاری عزت تمہاری نظر میں کم ہو رہی ہو، حق کو کھول کر بیان کرو، سچائی کو بیان کرو، حقیقت کھولیں۔ لیکن یہ حقیقت بیان نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حقیقت جان چکے ہیں نصارہ، نجران کا یہ وفد جو آیا ہے مدینہ میں، یہ سمجھ چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان، لیکن حق بیان نہیں کر رہا، جا کر اپنے لوگوں کے سامنے وہ حقیقت بیان نہیں کر رہا، کیونکہ جو چندے لگے ہوئے ہیں، جو نذرانے وصول ہو رہے ہیں، جو کیسر کے ہاں ان کی عزت بنی ہوئی ہے، جو وہاں سے ان کو ماہانہ فنڈ آتا ہے، اب ظاہر ہے وہ خطرے میں ہے، اس لیے اپنے مفادات کی خاطر حقیقت سمجھنے کے باوجود اس کو چھپا رکھا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ کو مانتے ہو، اس کی طرف سے آنے والی سچائی کو تم اس کا انکار کرتے ہو، اس میں تلبیس سے کام لیتے ہو، اس کو چھپا لیتے ہو، کتمان حق کرتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ دوسری وہی خرابی جو گمراہی میں مبتلا کرنے کی، اس کی مثال یہاں قرآن نے ذکر کی، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل جماعت، اہل کتاب کی ایک جماعت کہتی ہے، سب اہل کتاب کا یہ حال نہیں ہے، ان کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ایمان والوں پر اتاری گئی ہے، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخر حصے میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ اس سے وہ جو بیچارے ان پڑھ سے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ اس سے اس دین کو چھوڑ کر واپس لوٹیں۔ تمہیں جب لوٹتا ہوا واپس دیکھیں گے تو وہ بھی دین کو چھوڑ کر واپس لوٹ آئیں گے۔ اور دوسری ساتھ یہ بات کہ تم ایمان لاؤ دن کے شروع میں، تو ولا تؤمنوا، ان کی بات دل سے نہ ماننا، اصل بات تو تمہیں الا لمن تبع دینکم، جو تمہارا دین جو ہے، جو یہودیت و نصرانیت کا دین ہے، اس کا جو متبع ہوگا تم نے اسی کی پیروی کرنی ہے، ان پر ایمان حقیقی معنوں میں نہیں لانا کہ دل سے ایمان لے آؤ، دل سے یقین کر لو، سچا مان لو کہ یہ حقیقت ہے۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ حق، سچائی، ہدایت، فضل الہی، بس وہ ہمارے گروہ میں بند ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سچ اور حقیقت اور ہدایت نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں قل ان الفضل، فضل تو وہی ہے جو ہمیں دے دیا گیا۔ دوسری جگہ میں فرمایا کونوا ہودن او نصارا، یہودی ہو جاؤ تو تب تم کامیاب ہو، اور عیسائی کہتے ہیں تم عیسائی ہو جاؤ تب تم کامیاب ہو، وگرنہ کامیاب نہیں ہو۔ انہوں نے حقیقت کو، سچائی کو اپنی گروہ کا اور اپنی جماعت کا حصہ بنا رکھا ہے۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قل ان الہدی ھدی اللہ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین کا متبع ہو نا، تم نے اسی کی بات ماننی ہے حقیقت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، اور یہ کسی مخصوص گروہ یا نسل کا خاصہ نہیں ہے، اس کی وراثت نہیں ہے کہ بس اس سے باہر تو کہیں ہدایت جا ہی نہیں سکتی۔ ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مزید وہ کہتے ہیں کہ تم اس بات کو بھی نہ مانو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اس جیسا کسی اور انسان کو بھی دیا جا سکتا ہے، جو ہدایت، جو تعلیم تمہیں دی گئی ہے، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے، اس جیسی کتاب کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، یہ بات نہ ماننا۔ ولا تؤمنوا، اس کا تعلق بھی ولا تؤمنوا کے ساتھ ہے کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم۔ تیسری بات بھی انہوں نے یہ کہی کہ ولا تؤمنوا او یحاجوکم عند ربکم، تم یہ بات بھی نہ ماننا کہ وہ کل تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف کوئی دلیل پیش کر سکتی ہیں، تمہارے خلاف کوئی حجت بازی کر سکتی ہیں، یہ بات نہ ماننا۔ اللہ کے ہاں بھی ان کی کچھ نہیں چلے گی، تمہاری ہی چلے گی، تمہاری عزت ہوگی۔ وہ کہتے تھے نا کہ ہم جہنم میں بھی
گئے اولاً تو جانا ہی نہیں ہے، اگر جہنم میں بھی گئے تو چند دن کے لیے اللہ بھی ہمیں سزا دیں گے، وگرنہ ہمارے لیے جہنم نہیں ہے، جہنم تو ان کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، الا ایام معدودہ۔ تو اللہ کے حضور بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دل سے ماننے لگ پڑو اور پھر وہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہارے خلاف حجت پیش کریں کہ انہوں نے بات مان کر پھر انکار کیا یا اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے تم نے یہ بات ماننی ہی نہیں۔ قل ان الفضل، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں جو انہوں نے باتیں کہیں فرمایا ان الفضل بید اللہ، فضل الہی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری کہاں سے اختیار میں آ گیا کہ تم فضل الہی کو تقسیم کرو، ہدایت الہی کو تقسیم کرو؟ اللہ کا فضل جسے چاہے اللہ عطا کرے۔ اس وقت تم نکمے ہو گئے ہو، ناکارہ ہو گئے ہو، تو اب انسانیت کی قیادت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، ان پر اپنا فضل اتارا ہے۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اپنا فضل جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جو اس کے اہل ہوتے ہیں، جن کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ ان کو فضل دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ وسعت والا بھی ہے، اس کا فضل بد نہیں ہے، محدود نہیں ہے، اس کی ہدایت کوئی بہت تھوڑی سی نہیں ہے کہ ان کو ملے گی باقیوں کو نہیں ملے گی، یا وہ فضل صرف اس گروہ کو دے گا باقیوں کو نہیں دے گا۔ اگر ایک دور میں یہودیوں کو اللہ نے فضل دیا، عیسائیوں کو فضل الہی ملا تاکہ وہ دنیا کی رہنمائی کریں، اب وہ نااہل ناکارہ ہو گئے ہیں، تو اللہ نے وہ اپنا فضل اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، کیونکہ وہ علیم، وہ جانتا بھی ہے کہ کون اس وقت اس کا اہل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نااہل کو محض صرف داموں پر، پراپوگنڈے پر بھی اللہ تعالیٰ منتخب کر لے گا، نہیں ٹھیک ہے، تم ہی صحیح ہو،